الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم رب زدنا فهما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کی ذات واسطے. درود و سلام سید الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. اے ایمان والو بدگمانی تو بچو، بے شک بدگمانی ایک گناہ ہے. جاسوسی نہ کرو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. کیا تھوڑے وچوں کوئی پسند کرتا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اگر تم تسی اس کو ناپسند کرو گے. واتقوا اللہ، اس معاملے کے اندر اللہ کو ڈر جاؤ. اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر حقوق العباد بیان کیا. آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی تو بچو. ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی چغلیاں نہ کرو، غیبت نہ کرو. تین قسم کے گناہ، تینوں ہی حقوق العباد کے اندر شامل ہیں. ولا یغتب بعضکم بعضا، تسی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، چغلی نہ کرو. ایک غیبت، ایک چغلی کس قدر گندا گناہ ہے. اسلام نے
اس چیز کو کتنے سختی سے منع فرمایا. آپ علیہ السلام نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی، لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یخذلہ، نہ مسلمان کسی دوسرے مسلمان پہ ظلم کرے گا، ولا یخذلہ، نہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھے گا، ولا یخذلہ، نہ ایک مسلمان دوسرے کی تذلیل کرے گا. تین چیزیں بیان کریں. مسلمان آپس کے اندر بھائی بھائی نے لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یخذلہ، ایک دوسرے ظلم نہیں کرے، ایک دوسرے کو کمزور نہیں سمجھیں گے، حقیر نہیں سمجھیں گے، گھٹیا نہیں سمجھیں گے، ایک دوسرے کی تذلیل نہیں کریں گے. اگر اینا تینہ چیزاں بچوں کوئی چیز پائی گئی وہ اپنے ایمان اور اپنے اسلام نہیں کرتا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ابو ہریرہ بیان کر دینے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان دیا ہو یا سنیا، ان العبد یتکلم بالکلمات من رضوان اللہ تعالی ما یلقی لها بالا یرفع اللہ بها درجات. اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بندے بیان فرمائے. ایک وہ بندہ جیڑا بلا سوچے سمجھے اپنی زبان دے وچوں لفظ استعمال کرے، او لفظ اس طرح دے ہون کہ اللہ دی رضامندی ہوئے گی، اللہ دی خوشنودی ہوئے گی. جس وقت بات کرے، جس وقت گفتگو کرے، جس وقت اپنی زبان کو حرکت دے گا، اس زبان دے وچوں نکلے ہوئے کلمات انہاں دے اندر اللہ دی خوشنودی تے رضامندی ہوئے گی. بلا سوچے سمجھے، بلا کسی منصوبے کو ایسی زبان ہلا رہا ہے، زبان دے وچوں اللہ دے خوشنودی دے کلمات نکل رہے نے. یرفع اللہ بہا درجات، اللہ رب العزت اس کلمات دی وجہ تو اے دے درجات کو بلند کر دیندے نے، اے عزت عطا کر دیندے نے. ایک اور بندہ ان العبد یتکلم بقلب الکلمات، وہ کلام کرے، وہ گفتگو کرے، وہ دی گفتگو دے اندر، وہ دے کلام دے اندر اللہ دی ناراضی دے کلمات ہو جان. وہ نے کوئی منصوبہ نہیں بنایا، بلا سوچے سمجھے بس وہ زبان حرکت دے رہا ہے، وہ دی زبان وچوں جڑے کلمات نکل رہے نے اللہ رب العزت تے ناراض ہو رہا ہے، اللہ دی ناراضی دے کلمات نکل رہے نے. آپ علیہ السلام نے فرمایا یہدی بہا فی جہنم، ایک دے واسطے درجات کی بلندی، بلا سوچے سمجھے زبان حرکت اندر ہے لیکن اللہ کی خوشنودی دے کلمات نکل رہے نے. ایک اور زبان بلا سوچے سمجھے اللہ کی ناراضی دے کلمات نکل رہے نے. یہوی بہا فی جہنم، اللہ رب نے کلمات کی وجہ تو وہ جہنم کے اندر سٹ دیں گے. بلا سوچے سمجھے، کوئی میٹنگ نہیں، کوئی اکٹھ نہیں، اکٹھ ہو کے تو چلو ایک دوسرے کی چگلیاں کریے، ایک دوسرے کی غیبت کریے، کنوں کمزور کرنا، کنوں ذلیل کرنا. منصوبے نہیں، بلا منصوبے ہی کہ زبان وچوں کلمات نکل رہے نے اللہ کی خوشنودی دے اللہ بلند کر اس طرح زبان وچوں ایسے کلمات نکل رہے نے اللہ کی ناراضی ہے، وہ کلمات اللہ کو پسند نہیں. یہوی بہا فی جہنم، اینا کلمات کی وجہ تو اللہ رب العزت جہنم ہے. ولا یغتب بعضکم بعضا،
اور تسی ایک دوسرے دی غیبت نہ کرو، ایک دوسرے دیا چگلیاں نہ کرو۔ جیڑا بندہ چگلی کرے گا، جیڑا بندہ غیبت کرے گا، او دے اندر تین عیب ضرور پائے جان گے، تین عیب ضرور پائے جان گے۔ یظلمہ، یخدرہ، یخذلہ، او ظلم کرنے والا ہوئے گا، او حقیر سمجھنے والا ہوئے گا، او ذلیل کرنے والا ہوئے گا۔ یہ تین عیب دے اندر ضرور پائے جان گے۔ جیڑا چغل خور ہوئے گا، جس کے اندر یہ تین عیب ہون گے، وہ مسلمان نہیں ہوئے گا۔ وہ اپنے اسلام کی، اپنے ایمان کی فکر کرے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، تسی چگلیاں کر دے ہو، تسی غیبت کر دے ہو، کیا تسی اس چیز نو پسند کر دے ہو کہ اسی اپنے مردہ بھائی دا گوشت کھائیے؟ فکرہتموہ، اگر تھوڑے اگے گوشت رکھ دیتا جائے، تھوڑے کہہ دیتا جائے، تسی نا پسند کرو گے، تسی کراہت کرو گے، تسی اس چیز نو برا محسوس کرو گے۔ واتقوا اللہ، پھر تسی اس معاملے کے اندر اللہ کو کیوں نہیں ڈرتے؟ اللہ کو ڈر جاؤ۔ اے غیبت تے چگلیاں کوئی چھوٹا گناہ نہیں، بڑا کبیر تے گندا گناہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے رسول بیٹھے سے آپ علیہ السلام نے کولو سوال کیتا گیا، ما يدخل الناس النار، اللہ کے رسول جی اے آگے وچ داخل ہون واسطے کیڑے لوگ نے وہ جڑے جہنم اندر سٹ کے جان کے داخل کس وجہ سے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دے کولو پوچھیا گیا، آپ علیہ السلام نے جواب دیتا، الفم والفرج، آ دو چیزاں جڑا انہاں دی حفاظت کر جائے گا وہ جنت اندر چلا جائے گا، جڑے انہاں دونوں چیزاں دی حفاظت نہ کر سکیا وہ جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ الفم، آ منہ، آ زبان دا ٹکڑا، والفرج، شرمگاہ دا ٹکڑا، جیڑا انہاں دونوں چیزاں دی حفاظت کر گیا، انہاں نو صحیح استعمال کر گیا، وہ جنت کے اندر چلا جائے گا۔ اضمن لہ الجنہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا میں انہوں جنت کی ضمانت دے رہا ہوں۔ آگے لے جان واسطے بھی دو چیزیں، جنت لے جان واسطے بھی دو چیزیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسوٹی کہ جیڑا انہاں دی حفاظت کر جائے وہ جنتی ہے، جیڑا انہاں نو بلا وجہ استعمال کرے، غلط جگہ ہوتے استعمال کرے، بد اخلاقی اندر استعمال کرے، بد کرداری اندر استعمال کرے، یہ دو چیزاں ہی یہ واسطے کافی نے جہنم لے جانا۔ حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں جدوں تک بندہ معاف، ایک چغل خوری، ایک غیبت، ایک حقوق العباد درشاتا ہے۔ آپ علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں، ان من کفارۃ الغیبۃ ان تستغفر لمن ابتغته تقول اللهم استغفر لنا وله اللهم اغفر لنا وله۔ اے غیبت کا کفارہ، غیبت کا کفارہ کہ جیڑا بندہ جس کی غیبت کرے گا وہ جس طرح اپنے واسطے اللہ کو معافی مانگتا ہے اسی طرح وہ دے واسطے بھی معافی مانگے۔ جس طرح اپنے واسطے معافی مانگ رہا ہے، بخشش مانگ رہا ہے،
او دے حق دے اندر بھی بخشش کر. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے ہر اس بندے واسطے، ہر اس شخص واسطے، ویل ہے، ہلاکت ہے، تباہی تے بربادی ہے. ہمزۃ لمزہ، جڑے تانا دندے نے، جڑے عیب جوئی کردے نے. چوری کا دوسرا نام کی ہے؟ عیب جوئی کرنا، عیب تلاش کرنا. اگر بندے کے اندر کوئی برائی ہے، اس برائی نو دی پیٹھ کے پیچھے بیان کرنا غیبت ہے. اگر جیڑی برائی بیان کی جا رہی ہو سامنے بیان کی جائے لیکن وہ اندر نہ موجود ہوئے، پھر وہ تے بہتان. دونوں ہی گناہ انتہائی خطرناک. بڑے خطرناک ہیں. عزتاں ملدیاں نے، اگر غیبت تو بچ جائے جہنم ملتی ہے. اگر غیبت مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قبرین، آپ علیہ السلام قبرستان دے وچوں گزر رہے سی. جدوں دعا قبراں دے کولوں گزرن لگے، انہما لا يعذبان، آپ علیہ السلام نے فرمایا اینا دونا قبراریاں نو عذاب ہو رہا ہے، یہ عذاب دے اندر مبتلا نے. میرے صحابہ تو پتا ہے انہاں نو عذاب کس گناہ کی وجہ تو ہو رہا ہے. اللہ اعلم و رسولو، اللہ کے رسول جانتا ہے انہاں نو کس وجہ تو عذاب ہو رہا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک او بندہ ہے جڑا چغل خوری کرتا سی، غیبتاں کرتا سی، اس غیبت کی وجہ تو، اس گناہ کی وجہ تو اللہ رب العزت نے اس عذاب کے اندر مبتلا کر دیتا. دوسرا او بندہ جڑا ناپاکی دا خیال ہی رکھدا سی، پیشاب کردا سی، چھٹے اسی طرح پہنتے سی، کپڑے آتے کوئی پرواہ نہیں سی. جس وقت ناپاک ہوندا اینو پاک ہوندا فکر ہی نہیں سی، اے ہمیشہ ناپاکی اندر رہیا کردا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جدوں قضائے خانے واسطے جاتے نا، ایک نال نیزہ ہویا کرتا سی. نیزہ جس جگہ کے قضائے خانے واسطے بیٹھنا، پہلے اس جگہ کو چنگی طرح نرم کر لیتا تاکہ چھٹے جسم اطمینان کپڑے ہوتے رہا. تے ساڈا معاملہ کچھ اور ہی ہے. اسی جس وقت قضائے خانے واسطے سانو رستے دے اندر کوئی آ جائے، ضرورت پہ جائے، اسی ادھر ہی سڑک کے کنارے بیٹھ جائے، جگہ پکی ہے یا کچی ہے کوئی پرواہ نہیں. اور اتنی بھی فکر نہیں کہ اتھوں گزرنے والے گزر رہے ہیں، کوئی شرم نہیں. بیٹھ جاتے ہیں پکی جگہ چھٹے، تے کوئی فکر نہیں کہ اسی اس ٹھیلے استعمال کرنے، مٹی استعمال کرنی یا کہ نہیں کرنی، بس پیشاب کی طرف اٹھ رہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا دو بندیاں نو دو گناہاں کی وجہ تو عذاب ہو رہا ہے، ایک نو چغلی کی وجہ تو، دوسرے نو ناپاکی کی وجہ تو عذاب ہو رہا ہے. آپ علیہ السلام یا معاشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان قلبہ،
اے جماعت جڑے اپنی زبان دے نال ایمان دا اقرار کر رہے نے، جڑے اپنی زبان دے نال ایمان دا اقرار کر رہے نے لیکن انہاں دے دلاں دے اندر ایمان نہیں ہے، انہاں دے دلاں دے اندر ایمان داخل نہیں ہویا، لا تغتابوا المسلمین، اور تسی مسلماناں دی غیبت نہ کرو، ولا تتبعوا عوراتہم، انہاں دے عیب تلاش نہ کرو، جڑا انہاں مسلماناں دے عیب تلاش کرے گا اللہ رب العزت انہاں دے عیباں دے پیچھے لگے گا، انہاں دے عیباں کو ظاہر کر دے گا، جنہاں دے عیباں کو اللہ رب العزت ظاہر کرے گا اللہ رب العزت اس بندے نو دے گھر دے اندر ہی ذلیل کر کے رکھ دے گے، اس دے گھر دے اندر ہی اس کی عزت نہیں ہوئی گی، گھر دے بھی وہ احترام نہیں کریں گے، وہ گھر دے اندر موجود ہوئے گا، اولاد وہ دے کولوں کنی کتران گے کہ اسے ان کو بیٹھی نہ، باپ ہے لیکن اولاد کنی کترائے گی کہ اسے نہ ہی بیٹھی دے گی، نہ ہی بیٹھی دے گی، اس وجہ تو اس بندے نو دوسرے دی عزت کی پرواہ ہی نہیں، فکر ہی نہیں، کیا اگر ساڈے اندر عیب موجود ہے تو سانو غور و فکر کرنا چاہیے، سانو اس چیز تے توجہ دینی چاہیے اسی اس عیب نو اپنے اندروں کس طرح ختم کریں، اگر ختم نہ ہویا تو پھر جو کلمات کٹے گا، جڑے کلمات نکلن گے وہ جس طرح نکل دے جان گے اپنے واسطے جہنم کو تیار کرنا چاہیے، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، اللہ نے نگہبان چھڑ دیتے، محافظ چھڑ دیتے، اللہ رب العزت نے فرشتہ کو مقرر کر دیتا، اے جیڑی زبان وچوں لفظ کاٹتے نے وہ فوراً اس کو لکھ لیندے نے، وہ محفوظ کر لیندے نے، کل قیامت کا دن ہوئے گا یہ سارے کلمات کے سامنے پیش کیے جان گے، سامنے رکھ دیتے جان گے، یہ پڑھے گا، یہ دیکھے گا اور افسوس کا اظہار کرے گا کہ ہائے آپ ہی لفظ لکھ دیتے گئے، آپ ہی چیز لکھ دیتی گئی، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور رائے کے برابر نکلے کلمات، وہ چھوٹی چھوٹی گلاں بھی اللہ رب العزت نے ساڑھے سامنے کھڑیاں کر دیتی، ساڑھے سامنے رکھ دیتی، اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، وہ اپنے نامہ اعمال پڑھتا جائے گا، انہوں خود ہی پتا چل جائے گا کہ میں جہنمی ہاں یا جنتی ہاں، جس طرح دیا اپنی زندگی دیا در کرتوتا کھولتا گیا اسی طرح دیا کہ پیش کیا جان گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ چغلی کرے، غیبت کرے کسی دی جیدے کو کیتی جا رہی ہے، وہ اس چیز کی طاقت رکھ رہا ہے کہ اس کو روک دے، چپ کر بھئی میرے سامنے کسی دی گل نہ کر، اگر اس معاملے اندر اپنے اس بھائی کی خیر خواہی کرے گا، مدد کرے گا جس کی غیبت کی جا رہی ہے، اللہ رب العزت دنیا آخرت کے اندر اس بندے کی مدد کرے گا، جیڑا طاقت ہون کے باوجود اپنے بھائی کی عزت کی خیر خواہی نہ کرے، اس کی مدد نہ کرے، اللہ رب العزت اس نو دنیا تے بھی اس نو آخرت کے اندر بھی پکڑے، وہ بندہ مجرم ہوئے گا، چغلی سن رہا ہے، غیبت سن رہا ہے لیکن روک نہیں رہا، وہ بھی مجرم۔
ساڈے وچوں اگر اسی غور و فکر کریے تو میرے خیال کے اندر شاید کوئی بچیا شاید اتنا کبیر تے گندا گناہ اسی ساری بہت مشکل ہے یہ کوئی بچیا حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں جو تک بندہ معاف جیڑا چغل خور ہوئے گا او دے اندر تین عیب ضرور ہوں گے یظلم یختر یخذل او دوسرے نو ظلم و زیادہ نشانہ بنائے ظلم یہ نہیں کہ تھپڑ مار دیتا ظلم یہ بھی ہے بلا وجہ وہ ذلیل کیا یہ ظلم اے بھی انہیں حقیر سمجھیا کہ کوئی نہ جو مرضی کا لے کر آگے بولنا کمزور کا آرہا غریب ہے گا جو مرضی کا ہی آگے ان جنہ مرضی ذلیل کر لو ایک تین عیب انہیں اندر پائے جا رہے المسلم اخو المسلم مسلمان مسلمان کا بھائی ہے جڑا مسلمان ہے لا یظلمہ ولا یحقرہ ولا یخذلہ وہ نہ ظلم کرے گا نہ کسی کو حقیر سمجھے گا نہ کسی کو ذلیل کرے گا آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا تین عیب تین گناہ اور انتہائی کبیر گناہ بدگمانی جاسوسی غیبت ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہہ اسی طرح یہ جیسے اپنے مردہ بھائی نا گوشت اللہ رب العزت کو جو دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو غیبت چغل خوری اس کو محفوظ کرنا اللہ رب العزت سانو صحیح مسلمان بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت